آج ہم بات کریں گے جی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو غزہ میں امن قائم کرنے کا منصوبہ ہے، جس کو غزہ پیس پلان کہا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا۔ حالانکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ کافی دن پہلے ٹائمز آف اسرائیل سمیت بہت سے اسرائیلی اور امریکی اخبارات میں شائع ہو چکا ہے۔ کہیں پہ اس میں 21 نکات بیان کیے گئے ہیں، کہیں پہ اس میں 20 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے جب اس منصوبے کا اعلان کیا تو انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ 100% اس منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے ٹرمپ کی طرف سے اس منصوبے کے اعلان سے پہلے ہی ایک بیان جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ کے اس 20 نکاتی فارمولے کی حمایت کرتا ہوں۔ اب یہ فارمولہ ہے کیا؟ یہ فارمولہ جو ہے یہ مسئلہ فلسطین کا حل تو پیش نہیں کر رہا، البتہ اس فارمولے میں غزہ میں جنگ بندی اور غزہ کی ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی گئی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو غزہ میں اس وقت اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان ایک جو جنگ چل رہی ہے، تقریباً 2 سال سے چل رہی ہے، جس میں کہ 65,000 سے زیادہ فلسطینی عورتیں، بچے، مرد شہید ہو چکے ہیں، یہ اس جنگ کو بند کروانے کی ایک کوشش ہے، سیز فائر کی کوشش ہے۔ لیکن جب ہم اس ڈاکومنٹ، اس منصوبے کے پہلے 3-4 نکات پڑھنے کے بعد نیچے آتے ہیں تو اس میں پھر کچھ ایسے نکات ہیں جو کچھ سوالات کو جنم دیتے ہیں، اور وہ سوالات جو ہیں وہ صرف اس وقت مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹس ریز نہیں کر رہے، بلکہ بہت سے امریکی اور یورپی اور بہت سے دیگر دنیا کے ممالک سے تعلق رکھنے والے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں، مڈل ایسٹ کی سیاست پہ نظر رکھنے والے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کے جو سپورٹر ہیں، اور خاص طور پہ ٹرمپ نے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، تو پاکستان میں بھی ظاہری بات ہے اس منصوبے کو کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خود نیتن یاہو جو ہیں وہ اس منصوبے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس منصوبے کی حمایت بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس منصوبے کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ حمایت کیوں کی جا رہی ہے اور مخالفت کیوں کی جا رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کا غزہ پیس پلان ہے، یہ جو پیس پلان ہے یہ دراصل ایک سیز فائر کی کوشش ہے، اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کی کوشش ہے۔ لیکن کہیں پر بھی اسرائیل اور حماس کو آمنے سامنے بٹھا کر کوئی مذاکرات نہیں کروائے گئے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ اس پیس پلان کے بارے میں حماس کے ساتھ اس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ میری انفارمیشن کے مطابق جب اس پیس پلان کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جو قطری حکومت ہے اس نے حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ اس منصوبے پہ بات چیت شروع کی ہے۔ اس میں ترکی کے نمائندے بھی شامل ہیں اس بات چیت میں، لیکن ابھی تک حماس جو ہے اس نے اس منصوبے کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حماس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم غزہ کے ڈیولی الیکٹڈ، یعنی کہ ہم ان کے منتخب نمائندے ہیں۔ جو آخری الیکشن ہوا تھا غزہ میں، اس الیکشن میں ہمیں اکثریت ملی تھی اور ہم غزہ کے لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، تو پھر آپ ہمیں اس میں سے مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی حکام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، لہٰذا حماس جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اس منصوبے میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو حماس کو نہ صرف یہ کہ ہتھیار پھینکنے ہوں گے، بلکہ ہتھیار کو مستقبل کا جو کوئی بھی سیٹ اپ ہے، ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے، اس میں حماس بھی شامل نہیں ہوگی۔
تو یہ ایک مائنس حماس منصوبہ ہے، تو حماس آنکھیں بند کر کے اس کی کیسے حمایت کر سکتی ہے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔